لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہ مجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. صلوات پڑھیں. کیا ہے ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد علیہ وسلم. حضرات، یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، جو ہر شے کو آشکار و بیان کرنے والی ہے. ترجمہ پھر عرض کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ 15-20 منٹ بہت توجہ سے، تھوڑی زحمت ہوگی آپ کو ساتھ ساتھ چلنے میں، مگر خدا را ساتھ ساتھ چلیے گا. اس کے بعد بہت میں آپ کے قریب آ جاؤں گا. ارشاد ہے میرے حبیب، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو تبیانا لکل شیء، ہر شے کو بیان کرے گی، ہر شے کو روشن کرے گی، ہر شے کو آشکار کرے گی. سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے جو ہر چیز کو بیان کرے گی اور روشن کرے گی؟ یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کے لیے ارشاد رب العزت ہے کہ تبیانا لکل شیء، کہ یہ ہر شے کو بیان کرے گی؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ کچھ بول سکتے ہیں آپ بلا تکلف؟ تھوڑا سا ابتدائی مرحلہ ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ کیا؟ قرآن. ہاں، امید تھی یہی جواب آئے گا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہے کہ تبیانا لکل شیء. یہاں جائیں آپ، آگے آ جائیں. تبیانا لکل شیء، یہ ہر شے کو بیان کرے. کوئی فیصلہ میرے لیے نہ کر لیے گا جلدی سے آپ. اچھا، کبھی میرے آدھے ادھورے بیان کو سن کے اور کوئی آپ دل میں فیصلہ کر بیٹھے کہ پتہ نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن تو خود ہی روشن و آشکار نہیں ہے، تو یہ دوسری شے کو کیا آشکار کرے گا؟ قرآن مجید تو خود ہی آشکار نہیں ہے، خود ہی ظاہر نہیں ہے، تو اس میں یہ صلاحیت کہاں سے ہو گئی کہ دوسری چیزوں کو آشکار کر دے؟ روشن دوسری چیزوں کو وہ شے کرتی ہے جو پہلے سے خود زیادہ روشن ہو. توجہ کیجیے گا. جو زیادہ آشکار ہو، زیادہ ظاہر ہو، وہ روشن کرے گی نا دوسری چیز کو. یہ مولانا راحت صاحب کہہ رہے تھے ابھی جب وہاں سے چلے مولوی ہاؤس سے کہ کچھ پڑھیں گے چلوں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو مجھے خود نہیں پتہ رہتا ہے میں کیا پڑھوں گا، مگر ایک بات تو مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ سوال یہ ہونے لگا ہے کہ کیا کچھ پڑھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کے ممبر ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں رہا ہے. تبھی تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ کچھ پڑھیں گے کیا؟ ورنہ مجلس امام حسین ہو، برسر ممبر خطیب ہو، اس میں سوال ہی کہاں سے آتا ہے کہ کچھ پڑھیں گے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو ضرور رہا ہے. جو یہ بات ذہنوں میں اٹھنے لگی کہ کچھ پڑھیں گے کیا، لذا سامعین کے ساتھ ساتھ خطبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زحمت، سامعین کی زحمت، اپنا وقت، سامعین کا وقت یہ اس طرح بتائیں کہ ان کا نام اسی فہرست میں آ جائے جس میں سلمان کا نام ہے، جس میں ابو ذر کا نام ہے، جس میں مقداد کا نام ہے. حیدری
حیدری. تو میں مولانا کا بھی اصل میں وہ لحاظ کرتے ہوئے بات کا اور ذرا سا آپ کا بھی مگر دیکھیے زحمت ہوگی آپ کو, میں پہلے کر رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. عنوان یہ ہے کہ ارشاد یہ ہوتا ہے ہم نے وہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر شے کو بیان کرے گی, آشکار کرے گی, روشن کرے گی. ذہنوں میں کتاب کا نام سنتے ہی قرآن مجید کا لفظ ذہن میں آتا ہے, تو قرآن مجید تو خود ہی آشکار و روشن نہیں ہے, تو یہ دوسری چیز کو روشن کیا کرے گا؟ اس کے سوروں کو دیکھو, اس کی آیات کو دیکھو, اس کے الفاظ کو دیکھو, ان کے لفظوں کو دیکھو, ان کے حروف کو دیکھو. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, اتنی محبت سے بلایا جائے نئے آدمی. دیکھو جب محبت سے بلائے تو آ جانا چاہیے. نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ذرا آپ فیصلہ کرو. اگر کوئی محبت سے بلائے تو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مگر نہ معلوم کتنی صدیوں سے ہم کسی کو بلا رہے ہیں. ہائے ہائے, دیکھیں حیدری ماہ شعبان المعظم ہے نا, امام حسین کی ولادت ہے, امام عصر کی ولادت ہے. لذا کوشش کروں گا 2-4 فقرے درمیان میں آتے رہیں. تو آپ اس کتاب کو دیکھیں, یہ کتاب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کتاب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن, ٹھیک ہے نا. بہت صاحبان شعور سے گزارش ہے پوری توجہ رکھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سب جانتے ہیں آپ. شروع کرتا ہوں, ہاں دیکھیے آ رہی ہے, جواب آ رہا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. مجھے انصاف سے یہ بتاؤ ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. کیوں اللہ سے شروع کرتا ہوں یا اللہ کے نام سے؟ ہائے ہائے, نہیں ایسے نہیں ہونے کی بات, ایسے نہیں ہوگی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ تبیاناً لکل شیء وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو آشکار کرے گی. شروعات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو اللہ سے شروع کرتا ہوں یا اللہ کے نام سے؟ ہائے ہائے بھئی, اللہ کے نام سے یا اللہ سے؟ اللہ سے نہیں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو قرآن کا پڑھنے والا پہلے یہ معلوم کرے کہ اللہ کا نام کیا ہے. ہائے ہائے, اللہ کا نام کیا ہے جس سے شروع کر رہا ہے؟ پہلے اللہ کا نام معلوم ہونا چاہیے. اللہ کا نام کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم. میں بہت سی آیات پیش کروں گا, اس ٹائم صرف آپ کے جملے کے تناظر میں کہ کچھ پڑھیں گے تو میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں, مگر تھوڑی سی سامعین کے لیے ذرا سی مشکل ہوگی, مگر میرے ساتھ چلتے رہیے گا. یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہو گئی جہاں سے شروع ہو رہی ہے بات. اب دیکھیے, جو خود روشن ہوگا, جملہ ذہن میں رکھیے گا, وہ دوسرے کو روشن کرے گا. جو خود آشکار ہوگا وہ دوسرے کو آشکار کرے گا. جو خود مبین ہوگا وہ دوسرے کو بیان کرے گا. جو خود آشکار نہ ہو دوسرے کو آشکار نہیں کر سکتا. جو خود ظاہر نہ ہو دوسرے کو ظاہر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو کتاب ہر شے کو بیان کرے گی, یہ اعلان ہے خالق کا. میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. ارشاد ہوا سکر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. ہم نے تمہارے ہی اختیار میں سورج کو دیا, تمہارے ہی اختیار میں چاند کو دیا, تمہارے ہی اختیار میں دن کو دیا, تمہارے ہی اختیار میں رات کو دیا, اور یہ ستارے بھی تمہارے ہی تابع فرمان ہیں. پھر ترجمہ کرتا ہوں سکر لکم اللیل والنہار, یہ دن تمہارے اختیار میں, یہ رات تمہارے اختیار میں, یہ سورج تمہارے اختیار میں, یہ چاند تمہارے اختیار میں, یہ ستارے تمہارے اختیار میں. سارا عالم اسلام مل کے ثابت کرے کہ یہ آیت سچی ہے, یہ آیت سچی ہے. توجہ, سارا عالم اسلام مل کے ثابت کرے کہ یہ آیت سچی ہے. وہ کون ہے کہ جس کے قبضے میں رات بھی ہے, جس کے قبضے میں دن بھی ہے, جس کے قبضے میں سورج بھی ہے, چاند بھی ہے اور ستارے بھی ہیں. کوئی تو ہو ایسا جو چلا جائے, بستر گم رہے, پانی بہتا رہے, زنجیریں در ہلتی رہے, کائنات ٹھہری رہے. کوئی تو ایسا ہو جو سورج کو پلٹا کے بتائے, کوئی تو ایسا ہو جو چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرے, کوئی تو ایسا ہو جو ستارے کو اپنی چوکھٹ پر بلائے. حیدری یہ بزرگ ہیں,
اب بزرگ ہو کے انہوں نے نعرہ حیدری لگایا ہے تو میں آپ کی نظر ایک بات کروں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حیدری ایک بات سناتا ہوں، تو یہ جوان ادھر بیٹھا ہوا ہے، بائیں ہاتھ پہ اللہ سلامت رکھی، ابتدائی مجلس نے نعرہ حیدری لگا رہا، حیدری۔ میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، بات راز کی ہے، مگر بات راز کی ہے، میں بالکل راز کی بات ہے، مگر سنا دیتا ہوں، آپ سن کے چلے جانا۔ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ حیدری ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ ہر آدمی بازو والوں کو دیکھ لے کہ وہ اونگ تو نہیں رہا ہے، چونکہ بات راز کی ہے، بڑی ہمت کر کے سنانا چاہ رہا ہوں، لہذا بالکل بیداری سے، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ ولی ہو گئے یا علی؟ مجھے آپ کا نہیں پتہ آپ کیا ہوئے، مجھے نہیں معلوم آپ کیا ہوئے، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں کیا ہوا، مگر دیکھیں میں کیا ہوا ہوں میں نہیں بتاؤں گا، یہ اور راز ہے کہ میں کیا ہو گیا، کہ میں بھی بچپن سے رہا ہوں۔ آجی ادھر آجی، آپ ادھر آجی۔ تو حاصل علی کا جس کو بھی عرفان ہو گیا، ہاں حاصل علی کا جس کو بھی عرفان ہو گیا، عرفان ہو گیا، حق کی قسم وہ وقت کا سلطان ہو گیا۔ حیدری صلی اللہ علیہ حق کی قسم حیدری۔ دیکھو یہ راز افشا کر رہا ہوں، اس کے بعد ایسا مت کرنا کہ نعرہ نہ لگاؤ، کبھی شرما جاؤ، نہیں، ایک راز ہے، بڑا ہمت کر رہا ہوں۔ تو سلطان ہو گئے، کیا ہوا، کیا مصرع تھا؟ مصرع سناؤ دوسرا۔ میرے علی کے علم کو سمجھے گا کوئی کیا؟ نہیں نہیں، جو پہلے پڑھا تھا وہ سناؤ۔ حاصل علی کا جس کو بھی عرفان ہو گیا، حق کی قسم وہ وقت کا سلطان ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ بھائی سلطان کسے کہتے ہیں؟ ولی کہہ لیجئے یا بزبان شریعت، میں شریعت کی زبان کی بات کر رہا ہوں، ولی کہہ لیں یا سلطان، معنی ایک ہی ہے۔ تو ولی یا سلطان وہ ہے جس کا اختیار ہو، جو صاحب اختیار ہو اسے ولی کہتے ہیں، اسی کو سلطان کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے، سلطان زمان ہو گئے یا علی کہنے والے، یا علی دیکھیے علی ولی کون ہے، سلطان کون ہے؟ جو کہتا رہے وہ ہوتا رہے، جو کہتا رہے وہ ہوتا رہے، توجہ کیجئے گا، سننا ہے، جو کہتا رہے وہ ہوتا رہے۔ اگر کوئی دل کی گہرائیوں سے یا علی کہتا ہے، جس کی رگوں میں علی لہو بن کے دوڑتا ہے، جس کی آنکھوں کا مطمع نظر علی ہوتا ہے، جس کے خون کی حرارت علی ہوتا ہے، جس کا مقصد حیات علی ہوتا ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت میں گھر بھیج دیتا ہے۔ حیدری نہیں، زمین پہ بیٹھ کر جنت میں گھر بھیج دیتا ہے۔ نوجوانوں کو سنا رہا ہوں ایک جملہ، زمین پہ بیٹھا ہوا تھا،
مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا، شاہ وقت گزر رہا تھا، سواری کو روک کے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہ ہاں بیچتا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا 2 درہم۔ کتنے میں بیچ رہا تھا؟ شاہ وقت مسکرایا، دیوانہ سمجھا، آگے بڑھ گیا۔ زوجہ کو اعتبار آ گیا، بڑی عظمت ہے عورتوں کی اسلام میں۔ نہیں خوش نہیں کر رہا ہوں انہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، بعد میں عرض کروں گا۔ وہ مصر ابھی سے گھوم رہے ہیں، کلیم صاحب کے ذہن میں اگر بعد میں اگر اب آ گیا تو مسئلہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ 2 درہم دیے، خرید لیا۔ سفر بڑھ گیا، آگے بادشاہ بڑے کہتا ہے تم بھی کتنی نادان ہو، ایک دیوانے کی باتوں میں آ گئی۔ زوجہ نے کہا تم اتنا کیوں مچل رہے ہو، تم تو شاہ وقت ہو، 2 درہم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ 2 درہم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ دن گزر گیا، رات آ گئی، بستر خواب پر گیا، خواب میں دیکھا محو سفر ہے، اور سفر وہ بھی سفر آخرت، سفر آخرت۔ ادھر ادھر جا رہا تھا، کوئی مرتبہ دیکھا ایک بڑے سے محل کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ، لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ۔ آنکھ کھل گئی، دل پریشان ہو گیا، صبح نمودار ہوئی، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب پھر اسی راہ سے چلو جس راہ سے کل چلے تھے، اسی راستے سے سفر جاری ہوا۔ پھر وہی یا علی کہنے والا، پھر وہی نعرہ حیدری لگانے والا، پھر ولی علی کرنے والا، وہ زمین پہ بیٹھا ہوا مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا۔ پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ آہستہ سے کہوں گا، دیکھتا ہوں جملے میں کتنا فورس ہے۔ کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا پوری سلطنت۔ پوری سلطنت، پوری سلطنت، جملہ سنیے، جیسا جملہ سن لیں، پوری سلطنت۔ کہا کل تو 2 درہم میں بیچ ڈالا تھا، کل تو 2 درہم میں بیچ ڈالا تھا۔ کہا اس کا تو غیب پر ایمان تھا، ہائے ہائے، اس کا تو غیب پر ایمان تھا، اس کا تو غیب پر ایمان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شجر عمل پہ پھل تو آئیں گے، لیکن عقیدہ غیبت کے بعد شجر عمل پہ پھل تو آئیں گے، لیکن عقیدہ غیبت کے بعد بات تمام ہوئی۔ یا علی کہنے والوں، جملہ سنانا چاہتا ہوں، یہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ زمین پر۔ بنا کیا رہا تھا؟ مٹی کا گھروندا۔ کہہ کیا رہا تھا؟ نہیں بھائی نہیں، اے بیٹا، اے بھیا سن لو، بات سن لو، ہٹ جاؤ میں، بہت عجیب تم کہا کیا بنا رہے ہو؟ کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیٹھا کہاں تھا؟ زمین پر۔ بنا کیا رہا تھا؟ مٹی کا گھر۔ کہہ کیا رہا تھا؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ملا اس نے کام میں دیکھا یا نہیں؟ ملا، ٹھیک ہے، بنا یہاں رہا تھا، ملا وہاں۔ اس کا مطلب عزیزو یہ ہے کہ گھر تو جنت میں ملے گا، گھر تو جنت میں ملے گا، لیکن بنانا یہی پڑے گا، بنانا یقیناً جنت میں گھر ملے گا، بنانا یہی پڑے گا۔ کچا بنا لو، چھوٹا سا بنا لو، مٹی کا بنا لو، وہ شاہ ولایت ہیں، وہ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، وہ ہیرے کا عطا کریں گے، وہ زمرد کا عطا کریں گے، وہ جواہرات کا عطا کریں گے۔ بناؤ تو صحیح، اور اگر بغیر بنائے چلے گئے۔ ہماری قوم اسی مرض میں مبتلا ہے، بالکل برا نہ مانے کوئی صاحب بھی، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ سوچ یہ رہے ہیں بناؤ یا نہ بناؤ، وہاں تو مل جائے گا، نہیں یہ نادانی ہے، بنانا پڑے گا، بنانا پڑے گا۔ علی کی بارگاہ میں آئے ہو، دور دراز سے آئے ہو، تو کچھ لے کے جاؤ گے یا خالی ہاتھ جاؤ گے؟ کس کے نام پہ آئے ہو یہاں؟ بھئی کس کے نام پہ آئے ہو؟ یا علی کے نام پہ نا، تو سیرت علی کو نظروں میں رکھنا پڑے گا، سیرت علی کو نظروں میں رکھنا پڑے گا۔ ایک روحانی مرض کا نام بتاتا ہوں اور پھر آ جاؤں گا موضوع پہ، بات نکل گئی ہے دور تک۔ دیکھیے کون ہے علی، کیسا ہے علی، کتنا عظیم ہے علی۔ علی والا ہو، علی والا ہو اور حاسد ہو، ہائے ہائے، علی والا ہو دوسروں سے حسد کرتا ہو، نہیں یہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے فرمایا کرم ہے اس خدا کا، توجہ، کرم ہے اس خدا کا جس نے ہمیں محسود بنایا، حاسد نہیں۔ علی والو، میں نے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، علی نے فرمایا کرم ہے اس اللہ کا
جس نے ہمیں محسود بنایا حاسد نہیں، یعنی لوگ ہم سے جلتے ہیں، ہم کسی سے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ ہم سے جلتے ہیں، ہم کسی سے نہیں۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو لوگ جل گئے، دوش رسالت پہ آئے تو لوگ جل گئے، زبان رسول کو چوسا تو لوگ جل گئے، ڈیوڑھی پر ستارہ اترا تو لوگ جل گئے، زہرا سے عقد ہوا تو لوگ جل گئے، بدر کو فتح کیا تو لوگ جل گئے، لا فتح کا خطاب ملا تو لوگ جل گئے، خیبر کو اکھاڑا تو لوگ جل گئے، مذہب کو مارا تو لوگ جل گئے، انتر کو پچھاڑا تو لوگ جل گئے، غدیر میں اولا بنے تو لوگ جل گئے، مومنوں کے مولا بنے تو لوگ جل گئے۔ حیدری کیا یہ دنیا جنت اور جہنم کا ٹکٹ گھر ہے۔ حضور کی وضاحت کر رہا ہوں جو انہوں نے بنایا کہ جنت دنیا میں بنانا پڑے گا جنت۔ یہ دنیا جنت اور جہنم کا ٹکٹ گھر ہے، اعمال کو ٹکٹ خرید لو۔ کیا کہنا، کیا کہنا، اعمال کو ٹکٹ خرید لو۔ آپ ہی کوئی کہتے ہو وہ صلوات پڑھیں تو محمد و آل محمد پر۔ حیدری کیا حیدری وہ جزا سنو، میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کا، بات سنیے آپ۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ قرآن مجید ہر شے کو بیان کرے گا، ہر چیز کو روشن کرے گا، ہر چیز کو آشکار کرے گا۔ تبیاناً لکل سے موضوع نہ بھول جانا عزیزو، ورنہ مجلس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب کون سی ہے جو ہر چیز کو آشکار کرے گی، ہر چیز کو روشن کرے گی، ہر چیز کو بیان کرے گی۔ کتاب سنتے ہی قرآن ذہن میں آتا ہے تو واقعی یہ کیا قرآن ہر شے کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، یا یہ خود محتاج ہے اس بات کا کہ اسے کوئی بیان کرے؟ ہائے 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 بھئی اسے کوئی بیان کرے۔ آیت سناتا ہوں قرآن مجید کی۔ اعلان ہوا اذا قرأت القرآن، بھئی علی والو اگر ذہن میں آیت نہ رہے تو معنی محفوظ کر کے لے جانا۔ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ جب تم یہ قرآن پڑھو گے، سنیے، جب تم یہ قرآن پڑھو گے تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان میں ایسے پردے حائل کر دیں گے کہ تم دیکھو اور وہ تمہیں نہ دیکھیں۔ ترجمہ پہنچ گیا عزیزو؟ اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھو گے تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان میں ایسے پردے حائل کر دیں گے کہ تم تو دیکھو اور وہ تمہیں نہ دیکھیں۔ سب مل کے بتاؤ کون سا حصہ ہے وہ قرآن کا، وہ آیت کون سی ہے جس کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پڑھنے تو ہم تو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ معلوم ہے؟ ارے چھوڑیے، ہم پہ تو ویسے ہی بہت الزام ہے۔ جنہیں پورا قرآن یاد ہے ان سے پوچھو، جنہیں پورا قرآن یاد ہے ان سے پوچھو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جسے پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں گے اور وہ ہمیں نہیں دیکھے گا۔ نبی نے اسے عملاً ثابت بھی کیا۔
مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حمالۃ الحطب، تیور بگڑے ہوئے، چہرے پہ غصے کے آثار، ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اصحاب باوفا کا مجمع تھا، دیکھ کے گھبرا گئے کہ ایک عورت برہم ہو کر نبی پہ حملہ ور ہونا چاہتی ہے۔ کہا سرکار چلے جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے۔ نبی نے کہا آنے دو، نبی نے کہا آنے دو، آ رہی ہے تو آنے دو۔ کہا سرکار اس کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، اس کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ کہا آنے دو، یہ تو اصحاب کی منزل ہے، ایک عورت سے گھبرا رہے ہیں، نبی سے کہتے ہیں کہ ہٹ جائیے، نبی سے کہتے ہیں چلے جائیے۔ وہ نبی نے کہا نہیں آنے دو، آنے دو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ آئے گی مگر مجھے دیکھ نہ پائے گی، وہ آئے گی مگر مجھے دیکھ نہ پائے گی۔ کیوں؟ نبی جانتے تھے قرآن کی کون سی آیت ہے کہ میں پڑھ لوں گا تو میں تو دیکھوں گا اور وہ مجھے نہ دیکھ پائے گی۔ یہ حمالۃ الحطب بفری ہوئی شیرنی کی طرح غلط مثال دے دی، ورنہ شیر سے تقابل اس کا کیا ہے، بس زبان پہ آ گئی، ہاتھوں میں پتھر لیے، بفرا ہوا ماحول۔ کہاں آئی، چاروں طرف دیکھا، کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں؟ نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مگر نظر ہی نہیں آتے۔ کیوں؟ نبی تو جانتے تھے نا کون سی آیت کی تلاوت کروں گا تو میں دیکھوں گا اور وہ مجھے نہ دیکھے گی۔ آئی اور چلی گئی، نبی نظر ہی نہ آئے، نبی نظر ہی نہ آئے۔ اس کا مطلب ثابت ہوا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے ضرور۔ پوری سماعتیں سمیٹ لیجئے، باہر والے مومنین بھی، میں نتیجہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے ضرور جسے پڑھ لو تو پڑھنے والا تو دیکھے گا، دوسرے اسے نہ دیکھ پائیں گے۔ پڑھنے والا تو دیکھے گا، دوسرے اسے نہ دیکھ پائیں گے، پڑھنے والا دیکھے گا۔ یہ الگ بات ہمیں نہیں معلوم یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، وہ کون سا سورہ ہے مثلا جسے پڑھنے سے ہم دیکھیں گے اور وہ ہمیں نہیں دیکھے گا، مگر قرآن میں ہے ضرور، چونکہ قرآن کا اعلان ہے اے میرے نبی جب تم یہ قرآن پڑھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمہارے اور ان کے درمیان میں ایسے پردے ڈال دیں گے، توجہ، کہ تم دیکھو اور وہ تمہیں نہ دیکھ پائے۔ تو اگر قرآن پہ یقین ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے، ہے تو نظر حیدری ابھی باقی ہے، حیدری۔ تو یہ غیبت امام پر اعتراض نہیں ہے، جملہ سن لیں، یہ غیبت امام پر اعتراض نہیں ہے، یہ قرآن کی صداقت پر اعتراض ہے، یہ قرآن پر اعتراض ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ ہے ایسا ضرور جسے پڑھ لو گے تو تم دیکھو گے، وہ تمہیں نہ دیکھ پائے گی۔ تو جو کہتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، تو امام وقت پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں، وہ تو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، وہ تو قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ عجیب ہے عزیزو، ماہ شعبان المبارک ہے نا، تو دو چار جملے تو عرض کرنے کا حق ہی ہے۔ اطلاع عرض کر دوں، ماہ شعبان میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، پورے مہینے میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے۔ 3 شعبان ہے امام حسین کی ولادت، اور 15 شعبان ہے امام عصر کی ولادت، اور 15 رمضان ہے امام حسن کی ولادت۔ ایک طرف حسین کی ولادت ہے، ایک طرف حسن کی ولادت ہے، درمیان میں امام زمانہ کی ولادت ہے، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ یہ آنے والا حسن کا وارث بھی ہے، حسین کا وارث بھی ہے۔ سننا ہے مومنین، ذرا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سن لیجئے۔ بڑے بڑوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں غیبت میں، بڑے بڑوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں غیبت میں، بڑے بڑے لڑکھڑا جاتے ہیں غیبت میں، بڑے بڑے لرز جاتے ہیں غیبت میں۔ آپ تو لاکھ کچھ ہو ہم اور آپ، ہم کم عمل ہو یا بے عمل، لیکن جب مسئلہ غیبت کا آتا ہے تو ہمارے پاس اسی بات میں لغزش نہیں ہوتی۔ سننے ہیں عزیزو، جب مسئلہ غیبت کا آتا ہے، نہیں، لائق مبارکباد ہیں آپ، لائق مبارکباد ہیں آپ۔ خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جملہ آپ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے جملہ کہہ کے، اظہار حقیقت ہے۔ اس لیے لائق مبارکباد ہیں آپ کہ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے میدان غیبت میں ڈگمگاتے ہوئے، ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے صراط مستقیم سے بھٹکتے ہوئے،
ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے جو چند روز کی غیبت کی تاب نہ لا سکے. چھوڑیے سب باتیں. امت موسیٰ سن رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کی امت. موسیٰ کتنوں کے دنوں کے لیے گئے تھے طور پر؟ 40 دن کے لیے نا. یہ 40 دن کی غیبت امت موسیٰ برداشت نہ کر سکی اور گوسالہ پرستی کا شکار ہو گئی. ہائے ہائے سنیں گے آپ ایسے ہی. امت موسیٰ 40 دن کی غیبت موسیٰ برداشت نہ کر سکی, گوسالہ پرستی کا شکار ہو گئی, گمراہ ہو گئی, بے راہ ہو گئی, راہ مستقیم سے ہٹ گئی. 40 دن کی غیبت میں صبر کا دامن چھوٹ گیا, الوہیت کا دامن چھوٹ گیا, نبوت کا دامن چھوٹ گیا. 40 دن کی غیبت برداشت نہ ہو سکی. لائق مبارکباد ہے وہ قوم جو 1200 سال سے میدان غیبت میں پورے قد کے ساتھ کھڑی ہے. یقین ہے ہیں اور آئیں گے. 1200 سال ہو گئے. جلدی آنا, جلدی آنا, جلدی جلدی آنا, جلدی. حیدری یہ جس جوان نے نعرہ لگایا امام زمانہ کے لیے اللہ سے سلامت رکھے, میں اس کی نظر 2 مصرے کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے. آ بھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے, آ بھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے, ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا. آ بھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے, ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا. ایک گزارش کرتا ہوں درمیان میں میرے عزیزوں, جتنے بھی مومنین یہاں ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, جوان محفوظ رہیں, بزرگوں کا سایہ سروں پہ سلامت رہے, ماں بہنوں کی عفت برقرار رہے, ان کی حیا برقرار رہے, ان کا پردہ برقرار رہے, ان کی عظمت برقرار رہے, ان کا وقار برقرار رہے. ہر غم و شر سے اللہ تمام ملت کو محفوظ رکھے. لیکن خدارا وقت کے امام کو نہ بھولیے گا. اس سرزمین کے اوپر جب بھی ادھر ادھر نظریں اٹھانے کا جی چاہے تو فوراً سوچئے وقت کا امام دیکھ رہا ہے, وقت کا حیدری. جا رہے ہو, جا رہے ہیں تو کچھ پڑھ دیا جی؟ نہیں پڑھ دیا. 2 باتیں اور پڑھتا ہوں, بس 2 باتیں عزیزوں. پوری طرح آمادہ ہیں آپ؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ حیدری 2 باتیں پڑھتا ہوں بس. دلیل ہے کہ تھکے نہیں ہیں, دلیل ہے کہ تھکے نہیں ہیں. ہاں ہاں دلیل ہے کہ علی والا تھکتا کہاں ہے؟ حیدری علی والا نہیں تھکتا, علی والا نہیں تھکتا. تھکتے تو وہ ہیں. علی والے کیوں تھکیں گے بھئی؟ علی والے کیوں تھکنے لگے ہیں؟ حیدری بس 2 باتیں سناتا ہوں, سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. موضوع یاد ہے نا کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. یہ وہ کتاب ہے جو ہر شے کو بیان کرے گی. موضوع یہ ہے کہ کتاب ہے کون سی؟ یہ جو دفتیین کے درمیان میں یہ کتاب ہے وہ, یا اس کے سوا کوئی اور کتاب ہے؟ تو جلدی عرض کرتا ہوں. شاہ ولایت ہے, بڑی دیر کی مہربان آتے آتے صلوات پڑھیں مدد محمد و آل محمد پر. آگے آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جائیے, آ جاؤ, آ جاؤ. حیدری یہ کافی عرصے کی بات ہو گئی, 10 سال ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے. یہ اسی جگہ کا واقعہ ہے. پورے ہندوستان میں پہنچایا, ہندوستان سے باہر بھی پہنچایا.
मजलिसें तमाम हो गई थी इतवार के रोज़, पीर का दिन था, बस ठहरे हुए थे हम भी, जवानी का सालम था, रुके हुए थे यहाँ। सुबह में नाश्ते के बाद हमने कहा चलो ज़ारत कर लें, हाज़री दे दें बारगाह विलायत में। जब इधर से जा रहे थे तो यहाँ देखा मैंने पिंडाल में एक जवान खड़ा हुआ था, उसका रुख इधर को था, तो ऐसे हाथ लगा रहा था। तो हम भी इसी माहौल के पले हुए, हम समझ गए कि नारे लगा रहा है, ये नारे लगा रहा है। ये भी समझ गए कि ये अकेला है, तो इसका मतलब ये ज़ाहिरन साहिब शऊर नहीं है। मैं उसके करीब आ गया, उससे जो मुझे बात मिली ना वो मैंने सारे हिंदुस्तान में पहुंचाई, सारे या अली या अली या अली। क्या बात है, हाज़री। ये बात सुन लें जी तवज्जो से। तो मैं करीब आ गया, उसके नारे सुनने, आप जो नारे लगा रहा था, और नारा तो एक दावा है ना, दलील सुनिए उसकी, आप दलील सुनिए आप उसकी। रुख उधर ही को था शाह विलायत की तरफ। अब नारे लगा रहा था कि आदम ने पुकारा अली अली, नूह ने पुकारा अली अली, शीश ने पुकारा अली अली, अय्यूब ने पुकारा अली अली, याकूब ने पुकारा अली अली, इब्राहीम ने पुकारा अली अली, इस्माईल ने पुकारा अली अली, मूसा ने पुकारा अली अली, ईसा ने पुकारा अली अली, मोहम्मद ने पुकारा अली अली। हम क्यों ना पुकारे, हाय हाय हाय, वो हम क्यों ना पुकारे। आज दावे पे दलील कितनी मुस्तहकम है। अरे इसमत माप लोग पुकार सकते हैं, आदम पुकार सकते हैं, नूह पुकार सकते हैं, शीश पुकार सकते हैं, मूसा ईसा पुकार सकते हैं, हम न पुकारे, हम न पुकारे। हाज़री, क्या बात कही उसने, अजीब बात है। दलील कितनी मुस्तहकम है। बज़ाहिर बेशऊर था, जुमला अजीज़ो, बज़ाहिर बेशऊर था, लेकिन अहले बैत का शऊर था, अहले बैत का शऊर था, ज़ाहिरन बेशऊर था। तो ये किताब हर चीज़ को रोशन व आश्कार करेगी। एक आयत और सुनाता हूँ, इसे सुन लीजिए। ला तहसबन्न लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवातन। जब रोज़मर्रा सुनते हो और पढ़ते हो अजीज़ो, तवज्जो, जो लोग राह खुदा में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, यकीन नहीं, शक नहीं, गुमान भी ना करना। फिर कल बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है। पूरा आलम इस्लाम मिलके इस आयत को सच्चा साबित नहीं कर सकता था कि मरने के बाद इंसान जिंदा कैसे होता है, कत्ल होने के बाद जिंदा कैसे होता है। पहुँच रही ये बात या वजाहत करूँ? नहीं पहुँची ना। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवाता, जो राह खुदा में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं। आलम इस्लाम सर पटक के मर जाता, साबित न कर पाता कि ये कुरान है और ये आयत सच्ची है, अगर हुसैन इब्न अली नो के नेज़ा से आयात इलाही की तिलावत ना करते। अगर हुसैन आयात इलाही की तिलावत ना करते तो ज़माना साबित ना कर पाता कि कत्ल होने के बाद जिंदा कैसे होता है। अब बात पहुंच गई ना, वो कौन सी किताब है जो हर चीज को रोशन व आश्कार करेगी। बस बयान समेट रहा हूँ अजीज़ो, वक्त तमाम हो रहा है, इसलिए किसी और का वक्त लेना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों बात समेट रहा हूँ, मगर दो बातें हैं। शोरा इकराम यहाँ बैठे हुए मेरे सामने। शायर जमाने का हसास तरीन फर्द होता है। शायर होता ही वो है कि जो हसास हो। हसास वो होता है जो वक्त की नब्जों को टटोल के कलाम करे। हसास उसे कहते हैं जो वक्त की नब्जों को टटोल के कलाम करे। मेरे अजीज़ों, बहुत तवज्जो से, मैं समझता हूँ कि शायद मेरी अब तक की जो मैंने मेहनत की है सपना, उसका हासिल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हुसैन इब्न अली सर नो के नेज़ा पे है, आयात इलाही की तिलावत हो रही है। हुसैन ने अपना वतन छोड़ा था, हुसैन ने अपना वतन छोड़ा था। हुसैन करबला आए थे, ऐसा ही है ना। करबला आते हुसैन ने क्या किया था? नहीं तो बात की बात है, जब दूसरी तारीख को वारिद करबला हुए हुसैन तो क्या किया? मेरे कौम के अफराद है, अली वालों, आए करबलाई हजरात,
اے حسین کا کلمہ پڑھنے والوں، اے ماتم حسین کرنے والوں، تمہیں حسین کا واسطہ ہے، میری بات کو سینے میں جگہ دینا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ حسین نے آتے ہی کربلا میں کیا کیا؟ حسین نے آتے ہی کربلا میں یہ کیا کہ زمین کربلا کو خرید لیا۔ پورے سارے سامعین، زمین کربلا کو خرید لیا۔ یزیدیوں نے کیا کیا؟ حسین کی خریدی ہوئی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ یہاں سے دو سیرتیں چلی، ایک حسین کی سیرت ہے، ایک یزید کی سیرت ہے۔ حسین کی سیرت یہ ہے کہ رہنا ہے تو زمین خریدو، یزیدیوں کی سیرت یہ ہے کہ دوسروں کی خریدی ہوئی زمین پہ قبضہ کر لو۔ حیدری حیدری، یہ نعرہ کیا لگایا انہوں نے؟ حسینیہ زندہ باد نعرہ لگایا ہے، حسینیہ زندہ باد۔ سننے ہو بار والو، نعرہ لگایا ہے حسینیہ زندہ باد۔ آپ تو ارے ذرا سننے سے پہلے ماضی سنتے رہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نعرہ لگایا ہے، آؤ گے مگر اب کیا مصائب ہونے والے، سن لو۔ حسینیہ زندہ باد نعرہ لگایا جوان نے، حسین زندہ باد نہیں، حسینیہ زندہ باد، حسین زندہ باد نہیں، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد۔ مطلب سمجھتے ہو عزیزو؟ حسینیہ زندہ باد کا مطلب یعنی نماز زندہ باد، یعنی روزے زندہ باد، ذکر امر بالمعروف زندہ باد، والدین کا احترام زندہ باد، پڑوسیوں کے حقوق زندہ باد، بچوں کی تربیت زندہ باد، امر بالمعروف زندہ باد، یزیدیت مرد آباد یعنی غیبت مرد آباد، چغلخوری زندہ باد مرد آباد، حسد مرد آباد، غصب مرد آباد، توہین والدین مرد آباد۔ ہے جو بے نمازی ہو وہ کیا کہے گا؟ حسینیہ زندہ باد۔ جو روزے خار ہو وہ کیا کہے گا؟ حسینیہ زندہ باد۔ جو والدین کو ستائے وہ کیا کہے گا؟ حسینیہ زندہ باد۔ جو دوسروں کا مال چھین لے وہ کیا کہے گا؟ حسینیہ زندہ باد۔ جو نامحرم پہ نظر ڈالے وہ کیا کہے گا؟ حسینیہ زندہ باد۔ یہ تو پورا ایک درس ہے حسینیہ زندہ باد۔ حق بیانی کرنا حسینیت کی دلیل ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سمجھ رہے ہیں عزیزو؟ یزیدیت مرد آباد یعنی اناد مرد آباد، غیبت مرد آباد، حسد مرد آباد، ترک صلاۃ مرد آباد، روزہ نہ رکھنا مرد آباد، ماہ رمضان کی توہین کرنا مرد آباد، والدین کو ستانا مرد آباد۔ توجہ کریں، یہ ہے یزیدیت مرد آباد۔ نعرہ لگا دے حسینیت زندہ باد، اور ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم حسینیت کو زندہ رکھیں۔ حل من ناصر ینصرنا، سن لیں عزیزو، حل من ناصر ینصرنا کب کہا تھا مولانا؟ اب بڑے مولانا تو باہر کھڑے ہیں مگر یہاں آپ سے پوچھ لوں، یہ حل من ناصر ینصرنا کب کہا حسین نے؟ اکبر کے بعد، اصغر کے بعد، اون و محمد کے بعد، قاسم کے بعد، حبیب کے بعد، جون کے بعد، سن کے جائیے گا عزیزو، تب کہا ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ تو حسین کس چیز میں مدد مانگ رہے تھے؟ کیا اکبر کے بعد حسین جینا چاہتے تھے؟ کیا اصغر کے بعد حسین جینا چاہتے تھے؟ کیا قاسم کے بعد حسین جینا چاہتے تھے؟ نہیں، حسین اپنی جان کے تحفظ کے لیے نہیں، اپنے مقصد کے لیے ناصر مانگ رہے تھے۔ اپنی جان کے لیے نہیں، اپنے مقصد کے تحفظ کے لیے ناصر مانگ رہے تھے۔ حسینیوں کا تقاضا ہے کہ جب تک سانسوں کا سلسلہ رہے مقصد حسینی کی حفاظت کرتے رہے۔ عزیزو، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ علی والوں کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، کربلا والوں کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیے، یہ اوروں کی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں جتنی علی والوں کی ہیں، جتنی حسین والوں کی ہیں۔ ہمارے پاس منبع درس موجود ہے بنام کربلا، منبع نور ہے کربلا، مرکز ہدایت ہے کربلا، الوہیت کا اعتبار ہے کربلا، الوہیت کا اعتبار ہے کربلا۔ جملہ عرض کر دوں،
ہرمزاج لوگوں کا کعبہ ہے کربلا. جملہ حرف کیا ہے میں نے؟ ہرمزاج لوگوں کا کعبہ ہے کربلا. حسین جیسی قربانیاں کسی کی نہیں، حسین جیسا ایثار کسی کا نہیں. آدمی اپنی جان دے دیتا ہے لیکن گود کے پالوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہوتا. گود کے پالوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہوتا. اپنی جان دینا آسان ہے پھر بھی، لیکن گود کے پالوں کو مقتل میں سجا کے بھیجنا آسان نہیں ہوتا. حسین صبح سے عصر تک کبھی اصغر، کبھی اکبر، کبھی اول محمد، کبھی قاسم، کبھی حبیب، کبھی جون، لیکن حسین کے چہرے کی رنگت میں اضافہ ہوتا رہا جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی رہی. لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے، سیدانیاں ماتم کرتی رہی. مگر ایک سوال کرتا چاہتا ہوں آپ سے عزیزو کہ جو شہید ہوتا رہا اس کی پیاس تمام ہوتی رہی، اس کی مصیبتیں تمام ہوتی رہی. مگر مجھے آپ بتاؤ گے کہ زینب کب تک پیاسی رہی؟ سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ سکینہ کب تک پیاسی رہی ہے؟ زینب کب تک پیاسی رہی ہے؟ عزادارو ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی شہید ہوا اس کی مصیبتیں تمام ہوئی، لیکن ہر شہید کی مصیبت میں زینب برابر کی شریک رہی. حسین اگر لاشیں لا رہے تھے تو زینب ماتم کر رہی تھی. اگر حسین ابن علی نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں تو زینب نے بھائی کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا. حسین اگر مقتل سے اکبر کا جنازہ لائے ہیں تو زینب نے اول محمد کے جنازوں کو دست و چپ رکھ کے ماتم کیا ہے. شکر خدا لاجا. ہر مصیبت میں زینب شریک رہی ہے، لیکن بعد عصر عاشورہ زینب مصیبتوں میں تنہا تھی. دن گزر گیا تھا تو رات نئی مصیبتیں لے کے آئی تھی. دن گزر گیا تھا تو رات نئی مصیبتیں لے کے آئی تھی. جلے ہوئے خیمے ہیں، تھکے تھارے بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں. سکینہ ہے جس کے کانوں سے بالیاں چھن چکی ہیں، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. سید سجاد ہے جو عشق عالم میں ہے. ایسے عالم میں صرف تنہا بیدار زینب تھی جو بیواؤں کو سہارا دے رہی تھی، یتیموں کو تسلی دے رہی تھی. وقت گزرتے گزرتے زینب نے بچوں کو شمار کیا تو 2 بچے کم نظر آئے جو حسین زینب کے حوالے کر کے گئے تھے. 2 بچے کم نظر آئے جو حسین زینب کے حوالے کر کے گئے تھے. زینب ان بچوں کی تلاش میں چلی. کچھ دور جانے کے بعد عزاداروں دیکھا کہ دونوں بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. خیال آیا دن بھر کے سہمے ہوئے بچے تھے، رات کی خنکی محسوس کی ہے تو سو گئے ہیں. یہ سمجھ کے اب جو زینب نے دونوں کو بازوؤں سے جدا کیا تو عزاداروں بچے اس زمانے میں نہ تھے، ان کے سینوں کے اوپر گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے. زینب تڑپ گئی، کہا بہن کلثوم ایک کا لاشا تم اٹھاؤ، ایک کا لاشا میں اٹھاتی ہوں. دونوں بہنوں نے لاشا اٹھایا، گنج شہیدہ کا رخ کیا. بھیا تم نے دن بھر شہیدوں کے لاشے اٹھائے، زینب یتیموں کے. ہائے ہاں بس 2-4 چند جملے عزیزو. مصائب کے اللہ مصاب آنسوؤں کو قبول کرے، دامن زہرا میں جگہ ملے، گرمی معیشت میں شفاعت کا سبب بنے آنسو. مجلس میں آنا قبول ہو، مجلس سننا قبول ہو. رات ڈھلی ہے، صبح نمودار ہوئی ہے. عزیزو اگر تصور ہو جائے تو دل پھٹ جائے، پڑھنے والے کا بھی سننے والے کا. وہ تو اطراء کے معنی مکمل طور پہ ہوتے نہیں ہیں. میں تھوڑا سا تقابلی چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، محسوس کریں گے. مدینے سے جب قافلہ چلا تھا تو سرخ و سب رنگ کی عماریاں لگائی گئی تھیں. حسین ابن علی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. راوی دور سے دیکھ رہا تھا. منادی کی ندا تھی، کوئی گھر سے باہر نہ آئے، لب بام نہ جائے، نبی زادیاں سوار ہو رہی ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بیت الشرف سے نکلی، ایک جوان اس کا بازو تھامے ہوئے تھا. بس یہ دونوں کو ملا کے دونوں باتیں مصائب تمام کر دوں. ایک ناکے کے قریب آیا، 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا. بی بی نے زانو پہ قدم رکھا، ناکے پہ سوار ہو گیا. ایک اور جوان کو میں نے دیکھا
کہ بی بی کے ساتھ بیت الشرف سے آیا، ایک ناکے کے قریب دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، بی بی نے زانو پہ قدم رکھا، ناکے پہ سوار ہو. کہا ایک ایک بی بی اسی طرح سوار ہوتی رہی، حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے. کہا میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جوانوں کے جھرمٹ میں کوئی بی بی بیت الشرف سے نکلی، جوانوں کے نرغے میں کوئی بی بی بیت الشرف سے نکلی. جب وہ بی بی بیت الشرف سے نکلی تو حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے. ہائے 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 ہائے، حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے. کہا مجھ سے برداشت نہیں. میں نے پوچھا کہ بیویاں کون کون تھی، کس نے کس کو سوار کرایا؟ کہا بتایا اکبر نے لیلا کو سوار کرایا ہے، ام کلثوم کو عباس نے سوار کرایا ہے، ام فروا کو قاسم نے سوار کرایا. میں نے پوچھا وہ بیوی کون تھی جو بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں جسے دیکھ کے حسین کھڑے ہو گئے؟ کہا وہ فاطمہ کی بیٹی، ارے زینب کبریٰ، وہ محمد کی نواسی، وہ علی کی شیر دل بیٹی، ہائے زینب، ہائے ہائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس مجلس تمام ہے عزاداروں، مولا قبول فرمائیں. ایسے چلیے نا مدینہ سے. اب 11 محرم ہے، زینب پھر کربلا سے جا رہی ہے. بس یہی عرض کرنا ہے عزیزو. اب کیا ہے؟ اب بے کجاوہ ناکے ہیں، ناکوں پہ کجاوے نہیں ہیں، عباس بھی نہیں ہیں، اون و محمد بھی نہیں ہیں، اکبر و قاسم بھی نہیں ہیں، حسین بھی نہیں ہیں. یعنی حسین کی جگہ بھی زینب، عباس کی جگہ بھی زینب، اکبر کی جگہ بھی زینب، قاسم کی جگہ بھی زینب. تو اب کون سوار کرائے؟ تو اب تو زینب سوار کرائے گی نا. تو سوار کیسے کرایا؟ مجلس تمام عزادارو. زینب ناکے کے قریب دو زانو بیٹھ گئی. بی بیاں میرے زانو پہ قدم رکھ سوار ہو جا. ایک ایک بی بی کو اسی طرح زینب سوار کراتی رہی. تمام بی بیاں عزادارو سوار ہو گئی. سنیے، تمام بی بیاں سوار ہو گئی. دیکھا ایک ضعیفہ ہے، سر جھکائے کھڑی ہے. علی کی بیٹی نے کہا بی بیاں تو بھی سوار ہو جا. کہا نہیں شہزادی مجھ سے ممکن نہیں ہے. کہا نہیں بی بیاں اسی طرح سوار ہو جا. کہا نہیں مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ زینب کے بازو ہوں اور کنیز کے قدم ہوں. زینب نے طلب کے کہا فضا تجھے میری ماں فاطمہ کا واسطہ، فضا تجھے میری ماں فاطمہ کا واسطہ، اور سوار ہو جا. فضا آگے بڑھی، زانو پہ قدم رکھا، ناکے پہ سوار ہو گئی. زینب خاکے کربلا سے بلند ہوئی. بھیا عباس جب مدینے سے چلی تھی پردے کا اہتمام تھا، منادی ندا دے رہا تھا آج زینب جا رہی ہے. کوئی سوار کرانے والا نہیں، کوئی بازو تھامنے والا نہیں. بے کسی زینب، بے بسی زینب، مظلومی حضرت زینب، بے کواجہ ناکے ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، منادی کی ندا ہے، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. ان کا تماشا